اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے روزمرہ کے معاملات میں آپ مصروف ہوں گے۔ دوستوں، کبھی آپ نے سوچا ہے یہ کائنات کیوں اتنی خوبصورت اور پرسکون نظر آتی ہے؟ کیا کبھی آپ لوگوں نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اس کائنات کا جو بھی نظام ہے وہ کتنی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے؟ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، مغرب میں غروب ہونا، رات کو تاروں کا نکلنا، ہوا کا چلنا، پانی کے چشموں کا بہنا۔ کیا آپ نے کائنات کی اس خوبصورتی کو کبھی غور سے دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی بنائی حدیں نہیں توڑتی، کیونکہ یہ اپنے دائرے میں کام کر رہی ہیں، یہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہیں، یہ اپنی ان حدود میں رہتی ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہیں۔ یہ اللہ کی اطاعت میں ہیں، بالکل ویسے ہی جیسا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے نہیں چلتا، سب تخلیقات اس کی مرضی، اس کے طریقے سے چل رہی ہیں۔ جیسے سورج کبھی نہیں کہتا آج دیر سے اٹھوں گا، دیر سے چمکوں گا، روز روز نہیں ہوتا ایک ہی کام۔ سمندر کبھی نہیں سوچتا آج اللہ کی مقررہ حدوں سے نکل کے دیکھوں باقیوں کی زندگی کیسی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یوں کریں تو سب ڈوب جائیں۔ سیارے کبھی نہیں کہتے آج ذرا ساتھ والے سیارے کے مدار میں گھوم کے دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا کریں تو تباہی مچ جائے، فساد ہو جائے، بے سکونی پھیل جائے، اس کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو پھر سوچیں، یہ انسان اتنا بے سکون، اتنا بے چین کیوں ہے؟ کیوں ساری دنیا کی چیزیں پاس ہوتے ہوئے بھی دل مطمئن نہیں ہے؟ کیوں گھٹن میں رہتا ہے؟ کیوں اداسی کا شکار رہتا ہے؟ کیا کبھی غور کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے دائروں سے نکلا ہوا ہے، یہ ان حدوں سے باہر نکلتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہیں۔ یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا اور اپنی مرضیاں کرتا پھرتا ہے۔ یہ ویسے نہیں زندگی گزارتا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، تبھی بے چین، بے سکون، اداس رہتا ہے، تبھی کائنات کی طرح اپنے دیکھنے والوں کو سکون نہیں دے پاتا، کیونکہ اس کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے، حدوں میں رہنا نہیں ہے۔ جب بھی اللہ کی کسی حد کو توڑنے کی کسی انسان نے کوشش کی ہے تو سب سے پہلے وہ انسان اپنا سکون کھو دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بات یہاں پہ سکون کی ہو رہی ہے، گناہوں میں ملنے والی لذت کی نہیں۔ ایمان بالآخر میں کمی کے باعث گناہ میں لذت ہوتی ہے، پر گناہ کے ساتھ ہی لذت ختم ہو جاتی ہے اور بے سکونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر گناہ اور بے سکونی ہمیشہ کے لیے قائم رہ جاتی ہے جب تک اس سے استغفار نہ کی جائے، جب تک اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کی جائے۔ اور لازم نہیں ہے کہ آپ توبہ کر کے بے سکون والی حالت سے چین پا لیں، لازم تو یہ ہے کہ آپ کی توبہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے، تب جا کر آپ کے دل کو سکون آئے گا۔ تو پیارے دوستوں، آج اس چھوٹی سی تحریر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز اپنے دائرے میں رہتی ہے، اپنا کام ترتیب سے کرتی ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ ہمارے اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی جتنی بھی حدیں ہیں، ہمیں زمین پہ بھیجنے کا جو مقصد ہے، ہم وہ پورا کریں۔ اپنے دائرہ کار میں اگر ہم رہیں گے تو اس دنیا کا بھی نظام جو ہے وہ درہم برہم نہیں ہوگا اور ہماری اپنی زندگی میں سکون ہوگا، چین ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ تحریر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کریں اور ساتھ میں اپنی کمنٹ سے اپنی رائے جو ہے وہ ہمیں ضرور دیجیے گا کمنٹ کے ذریعے۔ اور اگر آج آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں اور فرسٹ ٹائم ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی اچھی اچھی تحریریں، اچھی اچھی سٹوریز، اچھے اچھے اقوال زریں آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔